اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، میں ہوں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اصول تجارت آئیکم پارٹ 1 کی، اور آج ہمارے پاس اس کا ٹاپک نمبر ہے 8 ملکی تجارت غیر ملکی تجارت۔ اور اس کا پہلا سوال ہمارے پاس ہے، دیکھیے اگر سوال کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تجارت سے کیا مراد ہے؟ تجارت کے لفظی معنی ہے اشیاء کا تبادلہ۔ قاموس میں اس سے مراد مطلوبہ قیمت ادا کر کے اپنی ضرورت کی اشیاء کسی بھی جگہ سے خریدنا ہے۔ زمانہ قدیم میں اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ یعنی بارٹر سسٹم تھا، لیکن کرنسی متعارف ہونے کے بعد خریداری میں صورت پیدا ہو گئی ہے جسے تجارت کا نام دیا گیا ہے۔ اوکے ہو گیا جی۔ سوال نمبر 2 پہ آ جائیں، ملکی تجارت اور اس کی اقسام بیان کریں۔ اشیاء کی خرید و فروخت اشیاء کی تجارت ملک کے اندر رہ کر کرنے کو ملکی تجارت کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے پاکستان کے اندر رہ کر جس مرضی شہر کے اندر ایسی چیزیں خریدے بیچیں تو وہ ملکی تجارت میں آتا ہے۔ یہ تجارت ملکی منڈیوں میں اپنے ہی ملک کی کرنسی میں ہوتی ہے۔ اس کی درج ذیل 2 اقسام ہے، تھوک فروشی، پرچون فروشی۔ سوال نمبر 3، ملکی تجارت میں بیچک سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، بیچک بل سے مراد ایسی تجارتی دستاویز ہے جس میں فروخت شدہ مال کے متعلق ضروری معلومات کا اندراج ہوتا ہے۔ رقم کا لین دین بھی اسی بل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ان کے بیچک جو بل ہوتا ہے اس کے اندر جتنا بھی آپ نے مال بیچا ہے یا خریدا ہے اس کا سارا لین دین کا ریکارڈ جو ہے نا اس بل کے اندر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جی، اندرونی یا ملکی تجارت سے کیا مراد ہے؟ ملکی تجارت سے مراد ایسی تجارت ہے جو کہ ملکی حدود کے اندر ہوتی ہے۔ ایسی تجارت میں اشیاء کا تبادلہ کرنے والے افراد ایک ہی ملک سے ہوتے ہیں اور تمام تر لین دین اس ملک کی کرنسی میں ہوتا ہے جس ملک سے ان کا تعلق ہو، یعنی کہ جو یہ ملکی یا اندرونی تجارت ہوتی ہے اس میں جتنا بھی آپ لین دین کرتے ہیں وہ آپ ملک کی حدود کے اندر رہ کے کرتے ہیں اور ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے اسی میں لین دین کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، بین الاقوامی تجارت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، جب 2 یا 2 سے زیادہ ممالک کے افراد آپس میں اشیاء و خدمات کا لین دین کرتے ہیں تو اسے بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ جب یعنی کہ ایک سے زیادہ ملک کے افراد آپس میں چیزیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں نا تو وہ بین الاقوامی تجارت ہو جاتی ہے، اور اس کا لین دین بھی وہ کرنسی طے کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر جو انٹرنیشنل جو ہوتے چلتے ہیں وہ ڈالر میں ہی لیتے ہیں پیمنٹ، باقی دونوں کی آپس میں بات چیت جو ہو گئی جس ملک کی کرنسی میں پیمنٹ کرنی ہے وہ اس حساب سے لے لیتے ہیں۔ غیر ملکی تجارت سے کیا مراد ہے؟ نیز اس کی اقسام بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی، 2 مختلف ممالک کے درمیان اشیاء کی خرید و فروخت کو غیر ملکی یا بین الاقوامی تجارت کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سوال ہے، اس کے بعد اس کی اقسام دیکھ لیں، درآمدی تجارت، برآمدی تجارت اور انٹرپارٹ تجارت۔ اب ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ درآمدی تجارت سے کیا مراد ہے؟ جب اشیاء کسی اور ملک سے خرید کر اپنے ملک منگوائی جائیں تو یہ درآمدی تجارت کہلاتی ہے۔ تو برآمدی تجارت سے کیا مراد ہے؟ اگر اشیاء و خدمات کسی دوسرے ملک کے تاجر کو فروخت کی جائیں تو یہ برآمدی تجارت کہلاتی ہے۔ درآمد کنندہ سے کیا مراد ہے؟ درآمد کنندہ سے مراد ایسا تاجر ہے جو دوسرے ممالک سے مال منگواتا ہے، اسے ہم درآمدی تاجر بھی کہتے ہیں۔ تو برآمد کنندہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرے ممالک کو مال بھیجنے والے کو برآمد کنندہ یعنی برآمدی تاجر کہتے ہیں۔ انٹرپارٹ تجارت سے کیا مراد کسے کہتے ہیں؟ اس تجارت میں اشیاء دوبارہ برآمد کرنے کی غرض سے دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہیں، دوسرے ملک بھیجنے تک ان کو بندرگاہ پر ہی گوداموں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کے آپ نے کسی اور ملک میں چیزیں بھیجنی ہے تو پہلے اپنے ملک آپ نے منگوا لی، وہ پھر اپنے ملک سے بندرگاہ پر رکھی ہوئی ہے آپ نے، پھر وہاں سے پھر آگے دوسرے ملک آپ نے بھیج دینی ہے۔ ان پر درآمدی ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی، مثلا پیٹرولیم کی مصنوعات وغیرہ۔
सवाल नंबर 12, चार्टर पार्टी से क्या मुराद है? जब माल ज्यादा मिकदार में बरामद करना हो तो बरामद कुनंदा के लिए फायदेमंद होता है कि वो मुल्क मुकम्मल जहाज किराए पर हासिल करे। जैसे आप कहते हैं जी चार्टर्ड तैयारा, चार्टर्ड तैयारा का मतलब ये कि जो सिर्फ आपने खुद अपने लिए ही बुक किया हो, उसमें कोई और ना हो। ऐसी दस्तावेज जिसमें तमाम जहाज को किराए पर हासिल करने का मुआहदा दर्ज हो, चार्टर पार्टी कहलाता है। इसकी दो इकसाम है, टाइम चार्टर, सफरी चार्टर। टाइम चार्टर क्या होता है जी? जहाज का एक खास वक्त के लिए किराए पर हासिल किया जाना। और सफरी चार्टर क्या है जी? जहाज का किसी खास सफर के लिए किराए पर हासिल किया जाना। ये सफरी चार्टर होता है। इंडेंट की तारीफ करें, इसका जवाब है जी हमारे पास बरामदी तजारत में बरामदी ताजर सबसे पहले दरामद कुनंदा की तरफ से इंडेंट या इस्तफसारनामा वसूल करता है, जिसमें आमतौर पर माल की मिकदार, माल की नौइयत, माल की कीमत, माल की पैकिंग, माल के बीमा की तफसील, रकम की अदायगी जैसे अमूर दर्ज होते हैं। ये सारा जिसके अंदर लिखा होता है ना, उसको इंडेंट कहते हैं। सवाल नंबर 14 पे आ रहे, इंडेंट की इकसाम बयान करें। इंडेंट दो किस्म का होता है, खुला इंडेंट, बंद इंडेंट। खुला इंडेंट क्या है जी? अगर इंडेंट में कीमत या म्यार वगैरह बरामद कुनंदा की मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो ये खुला इंडेंट कहलाता है। बंद इंडेंट क्या है जी? अगर माल की कीमत, म्यार और दीगर अवामल पहले से तयशुदा हो तो ये बंद इंडेंट हो गया। इनके आपने जिसने माल भेजना है उसकी मर्जी पे छोड़ दिया कि आपने जो भेजना है, जिस तरह भेजना, आपकी सर दर्द है तो अगर आगे माल मंगवाने वाला कहता है जी आपने मुझे फलानी चीज भेजनी है और इस तरह भेजनी है, पैकिंग ये करनी है, फलानी चीज ये करनी है, तो फिर वो बंद इंडेंट होगा। सवाल नंबर 15, मुवाफिक तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है? कारोबार का मकसद मुल्की बरामदात को बढ़ाकर और दरामदात को कम करके तवाज़ुन अदायगी को मुवाफिक बनाना भी होता है, ताकि दुनिया में मुल्क के वक़ार में इजाफा हो। मुवाफिक तवाज़ुन अदायगी जो है ना, ये थोड़ा डिटेल में नहीं इसने बताया। अगर किसी मुल्क की दरामदाद कम हो और बरामदात ज्यादा हो, यानी कि आपने माल कम मंगवाया है और भेजा बाहर ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसे मिले हैं, तो ये मुवाफिक तवाज़ुन अदायगी कहलाता है। तो अगर आपने माल ज्यादा मंगवाया, भेजा कम है, तो वो हसारे का मुवाफिक तवाज़ुन कहलाता है, हसारे का तवाज़ुन कहलाता है। तो अगर आपने जितना माल भेजा है और जितना ही मंगवाया है सेम सेम है, दोनों बराबर हैं, तो वो मुतवाज़न तवाज़ुन अदायगी कहलाएगा। ये मुवाफिक में आप ज्यादा माल दूसरे मुल्क भेजते हैं और मंगवाते कम है, तो इस सूरत हाल को मुवाफिक तवाज़ुन अदायगी कहते हैं। शरह तबादला किसे कहते हैं? शरह तबादला से मुराद वो शरह जिस पर एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील की जाती है। बीचिक से क्या मुराद है? माल भेजने के लिए बरामद कुनंदा एक दस्तावेज तैयार करता है जिसे बीची का नाम दिया जाता है। इसमें फरोख्त कुनंदा का नाम, इसके बैंक का नाम और बरामद के मुतल्लिक तमाम जरूरी मालूमात दर्ज होती हैं। ये बीचिंग हमने कर लिया ऊपर, ठीक है, ये रिपीट हो गया सवाल आपका, इसको बेशक आप रहने देना। टोंसलर बीचिंग से क्या मुराद है? ये बीचिंग इस बात का सबूत होता है कि बिल में माल की दर्ज रकम का अंदराज बिल्कुल दुरुस्त है। असल बीचिंग की 3 कापियां तोंसल खाने भेजी जाती हैं, जिस पर तोंसलर अपनी मोहर और दस्तखत से इस बात की तस्दीक करता है कि ये दरामद कुनंदा मुल्क के कस्टम हुकाम को माल की तफसील और कीमत से आगाह करता है। सवाल नंबर 19 हमारे पास आ गया जी, बिल ऑफ लैंडिंग या बहरी बिल्टी से क्या मुराद है? अगर माल बहरी जहाज के जरिए किसी दूसरी जगह भेजना मकसूद हो तो जहाज कंपनी की तरफ से जो रसीद मिलती है इसे बिल ऑफ लैंडिंग या बहरी बिल्टी कहा जाता है। इनके आपने बहरी जहाज के जरिए अपना माल किसी दूसरे मुल्क भेजना है, तो वो जो रसीद वगैरह मिलती है आपको माल की, वो बहरी बिल्टी होता है। वैसे तो बिल्टी आम चलता है, जब हम गुजरांवाला से सालकोट माल मंगवाएंगे ना, तो बिल्टी बिल्टी करवा दो यार, बिल्टी करवा दो, बिल्टी का यही मतलब है।
اگر بحری جہاز کے ذریعے کروائیں گے تو اس کو بحری بلٹی کہیں گے۔ فریٹ نوٹ سے کیا مراد ہے؟ فریٹ ویسے انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب کرایہ ہوتا ہے، جو بحری جہاز ہے جو کرایہ ہوتا ہے۔ جہاز نہ کمپنی کا کوئی با اختیار مجاز افسر جہاز پر لادے گئے مال کے کرائے کا جو بل تیار کرتا ہے اسے فریٹ نوٹ کہتے ہیں۔ جو بحری جہاز کا کرایہ ہوتا ہے اسے فریٹ نوٹ کہتے ہیں۔ شپنگ آرڈر سے کیا مراد ہے؟ شپنگ آرڈر جہازوں کی کمپنی کی جانب سے جہاز کے کپتان کے نام آرڈر ہوتا ہے کہ وہ اس شخص یا ادارے کا مال جس کا نام آرڈر پر درج ہے جہاز پر لدوائے۔ یہ آرڈر دے دیتا ہے شپنگ کا کہ چلو بھی یہ مال سارا جتنا آ گیا یہ جہاز کے اوپر لوڈ کر دیں۔ بل آف سائٹ سے کیا مراد ہے؟ اگر درآمد کنندہ مال کی تفصیل فراہم نہ کر سکے تو بل آف سائٹ کے ذریعے کسٹم حکام سے مال کے معائنے کی درخواست کرتا ہے تاکہ وہ خود مال کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ سوال نمبر 23 بل آف انٹری سے کیا مراد ہے؟ بندرگاہ پر مال پہنچ جانے کے بعد درآمد کنندہ مال کی مکمل تفصیل کسٹم حکام کو پیش کرتا ہے جسے بل آف انٹری کہتے ہیں۔ ان کے مال کی کہہ لو کہ اپنی انٹری جب کرواتا ہے نا وہ جا کے بندرگاہ پہ، تو اس میں مال کے متعلق تمام معلومات درج ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک خاص فارم استعمال ہوتا ہے جسے سیاہ، سفید اور نیلے 3 رنگوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اب نیچے آپ سوال دیکھنے سیاہ، سفید، نیلے رنگ کے بل آف انٹری کی وضاحت کریں۔ سیاہ فارم کیا ہوتا ہے جی؟ یہ فارم ایسے مال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس پر کسٹم ڈیوٹی معاف ہوتی ہے۔ سفید فارم کیا ہے؟ یہ فارم ایسے مال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو درآمد کنندہ نے کسی اور ملک کو برآمد کرنا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ نے یہ مال آگے منگوا کے تو پھر کسی اور ملک میں بھیج دینا ہے، یا جو منگوا رہا ہے اس نے آگے پھر کسی اور ملک میں بھیج دینا ہے۔ اگر نیلا فارم کیا ہے جی؟ یہ فارم ایسے مال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو درآمد کنندہ نے اپنے ہی ملک میں فروخت کرنا ہے، جو اس نے اپنے ملک میں ہی بیچنا ہے نا، تو وہ نیلا فارم ہوگا اس کا۔ کلین بل آف لینڈنگ سے کیا مراد ہے جی؟ اگر جہاز سے کپتان مال کی پیکنگ کے معائنے سے مطمئن ہو جائے تو وہ بل آف لینڈنگ پر دستخط کر دیتا ہے اور کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اس بل کو کلین بل آف لینڈنگ کہتے ہیں۔ یہ ادھر لینڈنگ آ گیا ادھر لیڈنگ ہے، لیڈنگ ویسے ورڈ ہے زیادہ۔ تمام نامہ سے کیا مراد ہے؟ تمام نامہ ایسی دستاویز ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص یا ادارہ کو محسوس حالات کے تحت ہونے والے نقصان کی تلافی کی یقین دہانی دلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر نقصان وغیرہ ہو جائے تو وہ یقین دہانی دلاتا ہے کہ وہ میں بڑھوں گا نقصان۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ دستاویز ہے تاوان نامہ۔ بعض اوقات بل آف لیڈنگ وصول ہونے سے پہلے ہی مال بندرگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں درآمد کنندہ جہازراں کمپنی کے حق میں تاوان نامہ تحریر کرتا ہے، ان کے جو مال منگوا رہا ہوتا ہے نا وہ، کہ اس درآمد کنندہ اور اس کے بینک کارڈ کے دستخط موجود ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ دستخط وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایف اے ایس پرائس سے کیا مراد ہے؟ اس قیمت میں مال کے جہاز تک پہنچانے کے تمام اخراجات وغیرہ مثلاً پیکنگ کے اخراجات، درآمدی ڈیوٹی اور ڈاک ڈیوٹی جیسے اخراجات بھی شامل ہوں ایف اے ایس پرائس کہلاتی ہے۔ ان کے اس کے اندر تمام خرچے شامل ہو جاتے ہیں، وہ قیمت جو ہوتی ہے نا وہ ایف اے ایس پرائس ہے۔ ایکس شپ پرائس سے کیا مراد ہے؟ ایسی قیمت جس میں مال کی تحصیل سے لے کر مال کو بندرگاہ تک پہنچانے میں جتنے بھی اخراجات کیے گئے ہوں شامل کیے جائیں۔ ایکس شپ پرائس ہوتی ہے، یعنی کہ شپ کرنے سے پہلے جتنے خرچے ہوں گے نا وہ جتنے بھی خرچے ہیں وہ ایکس شپ پرائس ہے۔ نہیں جی، یہ چیپٹر 8 ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر لینا، شیئر کر لینا۔ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے کیونکہ ایک چیپٹر کے بھی اگر آپ نے شارٹ کویشچن بنانے ہوتے ہیں نا تو اس کے اوپر کافی محنت ہو جاتی ہے، ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو موسٹ امپورٹنٹ سوالات دیے جائیں جو پیپر کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں۔ اوکے جی، اپنی دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔